صلوا على خير البرية هاديا، صلوا عليه وعزروه ووقروه، والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصر. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لائق و زیبا ہے، جس کے قبض قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع و نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ سلسلہ یہ ہے کہ اسلامی عقیدے کی مکی دور میں جو تعمیر اور اصلاح ہو رہی ہے، اس کا آج 4تھ پارٹ ہے کہ لیئنگ دا فاؤنڈیشن فار اسلامک بلیف ڈورنگ دا مکہ ایرا۔ تو مکہ میں جیسا ہم لگاتار 3 لیکچر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن شروعات میں، مطلب دا ارلی فیز آف مکہ میں جن اسپیسیفک ٹاپک کو قرآن ڈیل کر رہا تھا، ان میں ہم نے 5 کیٹیگری بنائے تھے، اور ان 5 کیٹیگری پہ خاص طور پہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اور اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، پہلی جماعت، ان کے عقیدے کی تعمیر اور اصلاح ہو رہی تھی۔ تو ان میں 5 میں پہلا تھا توحید، اور توحید دوسرا تھا رسالت، اور توحید کے ذریعے سے جو غلط نظریہ ان کے اندر موجود تھا پہلے، اس کی اصلاح، اور صحیح اللہ رب العزت کی تعریف اور رب کا مفہوم، الوہیت کا مفہوم، اور تمام جہان کا بنانے والا اللہ ہے، اس کے تعلق سے بات ہو رہی تھی، اور تمام طرح کے طواغیت کا انکار، اور اس کے بعد پھر رسالت کی اہمیت، رسالت کی ضرورت، کہ ایک انسان کو یا انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے۔ جس طرح ہم نے ایک بات کی تھی کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے لیے کام آنے والے جتنے بھی چیز ہو سکتے ہیں، پاسبلٹی، اس کی زندگی کو گزر بسر کرنے کے لیے، مادی زندگی کو، اللہ نے وہ سب کچھ اس زمین پر فراہم کر دیا۔ اس کا تعلق فیملی سے ہو، اس کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے ہو، یا رہنے کے تعلق سے ہو، مکان بنانے کے تعلق سے ہو، آبادی کے بڑھانے کے تعلق سے، ہر ایک چیز کو اللہ نے فراہم کر دیا۔ لیکن صحیح اور غلط کی جو تمیز ہے، کہ انسان کے اندر یہ پہچان پیدا ہو جائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اچھا راستہ کون سا ہے اور برا راستہ کون سا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے پھر پروفٹس کا سلسلہ جاری کیا، اور یہی وہ ضرورت ہے جو تمام انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، کیونکہ اس پہ ہم نے بہت تفصیلی گفتگو کی تھی کہ انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے تیسرا جو ٹاپک تھا وہ ہے آخرت۔ آخرت کے تعلق سے پھر قرآن کریم کے شروعاتی ورسز نازل ہوئی ہیں۔ آخرت میں آفٹر لائف ہے، کہ انسان کا تعلق اس دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس دنیا کے بعد بھی پھر سے پیدا کیا جائے گا، اور اس کے جو بھی اعمال اس دنیا میں رہے ہیں اس کا وہاں پر حساب ہوگا، اور اچھے اعمال کرنے والوں کو جنت ہے، اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کے خلاف رہے ہیں، اللہ کا کفر کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ اور پھر جنت کی ایک تفصیلی گفتگو ہوئی تھی کہ جنت کیا ہے، جنت میں کیا کیا انعامات ہیں، کن لوگوں کے لیے ہے، اور اہل جنت کا کیا معاملہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر جہنم کیا ہے، جہنم کی کیا کیریکٹرسٹک ہے، کن لوگوں کے لیے جہنم ہے، جہنم میں کیسا کھانا ہوگا۔ اور وہ جنت اور جہنم کی جو بات ہو رہی تھی، وہی اسلوب میں بات ہو رہی تھی جس اسلوب میں صحابہ کرام سمجھ رہے تھے، مطلب ان کی ہی اسلوب میں، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی تھی جو بہت، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے ان کے ہی زبان میں نازل کیا، ان کے اسلوب میں نازل کیا۔ اسلوب بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کا۔ زبان کا جان لینا یہ
معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ اسلوب کا جاننا بہت ضروری ہے. جیسے میں ایک مثال دوں چھوٹی سی، کہ ہم سب انگلش بولتے ہیں اور انگریزی میں ہم میں کا ہر کوئی انگریزی جاننے والا ہے، لیکن اگر جو اولڈ انگلش ہے اس، یا آج نیو انگلش ہے، جیسے کول اگر کوئی ورڈ بولا جائے کہ ہے برو ہاؤ آر یو، تو بولے گا کول. تو آج سے 100-200 سال پہلے والے لوگوں کے سامنے یہ ورڈ استعمال کیا جاتا تو ان کو لگتا کہ یہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس کو کوئی بیماری آئی ہے، مثال کے طور پہ. کیونکہ ان کے یہاں یہ کول کا یہ مطلب نہیں ہے جو مطلب ہم آج سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے میں ٹھیک ہوں یا میں بہت آرام سے ہوں، مزے میں ہوں. ان کے یہاں یہ مطلب نہیں تھا، جبکہ زبان دونوں انگریزی ہی ہے، لیکن اسلوب میں فرق آ گیا. یا سلینگ کا جو یوز ہوتا ہے یا محاورہ کا جو یوز ہوتا ہے وہ وہیں کے زبان کے لوگ یا اسی کلچر کے لوگ بہت اچھے سے سمجھ پاتے ہیں. آپ اگر جو جوکس ہوتے ہیں، اگر آپ کتنا بھی اچھا انگلش کیوں نہ جانتے ہوں، لیکن جو ویسٹ میں جو جوک ہوں گے ان کے سوسائٹی سے ریلیٹڈ، آپ اس کو نہیں سمجھ پائیے گا، الا کہ آپ کو ان کا کلچر، ان کی ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا رہن سہن، سب کچھ آپ کو جب تک نہیں معلوم ہوگا تب تک آپ اس جوک کو نہیں سمجھ پائیے گا یا اس بات کو نہیں سمجھ پائیے گا. صرف زبان کا جان لینا اہم نہیں ہوتا. جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ صرف عربی جان لینا قرآن سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس پورے ماحول سے واقفیت ہونا، کہ کس ماحول میں قرآن اتر رہا ہے، اس کا زمانہ نزول کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے. اور پھر ورڈز کا بھی، کہ کون سا ورڈ کہاں پہ استعمال ہوا اس کا ایک معنی نہیں ہوتا ہے، بلکہ کئی جگہ الگ معنی ہوتا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے، اسلوب. اور اللہ نے انہی کے اسلوب میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اور اس لیے جس انداز میں صحابہ کرام قرآن کو سمجھتے تھے، آج کے لوگ اس انداز میں نہیں سمجھ سکتے کبھی بھی. اور چاہ کر بھی اللہ کے ایک دو آدمی اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ بہت زیادہ عرب کلچر اور پورے اس زمانے کی سیرت اور اس زمانے کا کلچر، اس زمانے کا تمدن، اس زمانے کی سویلائزیشن سب کو پڑھ لے، تب اس تھوڑے بہت مقام پر پہنچ سکتا ہے قرآن کو سمجھنے کے تعلق سے. لیکن وہ جو جماعت تھی وہ اس انداز میں سمجھ رہی تھی کیونکہ ان کے سامنے اسی اسلوب میں بات ہو رہی تھی. دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ان کے قلب پر قرآن اتر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے سامنے ہو رہا ہے، تو یہ ان کے دل پہ گہرا اثر کر رہا تھا. اور جنت اور جہنم کے جو بیانات ہیں وہ ان کو لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے جنت ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے جہنم ہے. جب جہنم کا ذکر آتا تھا تو وہ اس کو اپنے آپ سے کنیکٹ کرتے تھے اور ان کا ایک خوف پیدا ہوتا تھا ان کے دلوں میں، اور جب جنت کا ذکر آتا تھا تو اس کو اپنے آپ سے کنیکٹ کرتے تھے اور ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوتی تھی. اور یہ تربیت کا ایک پارٹ تھا قرآنی اسلوب کا، کہ صحابہ کرام کی جو تربیت ہو رہی تھی اور جنت اور جہنم اور آخرت کی جو حقیقت کا تصور اور صحیح فہم جو تھا ان کے دلوں پر گہرے اثر ڈال رہا تھا. اور وہ لوگ جو امت مسلمہ کے روشن مستقبل کے لیے کام کر رہے تھے، کرتے ہیں، جو بھی لوگ ہیں، اور جو لوگ امت مسلمہ کی عزت اور عظمت اور اس کے حصول کے لیے، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو بھی، ان کی بھی تربیت اگر ہو تو اسی اسلوب پر ہو، اسی اسلوب کو اختیار کر کے ہوگا. اب جو اگلا ٹاپک ہے جس پر قرآن شروعاتی اس میں نازل ہو رہی ہے دا ارلی فیز آف مکہ میں، وہ ہے قضا و قدر، تقدیر کا معاملہ. اور قرآن کریم نے مکی دور میں مسئلہ قضا و قدر، تقدیر کا معاملہ جو ہے اس کو کافی اہمیت دی ہے، بہت زیادہ. جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ بلا شبہ ہم نے ہر ایک چیز کو مقرر اندازے کے مطابق پیدا کی ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی بات، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے پھر اسے ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے دلوں میں قضا و قدر کا مفہوم پختہ کیا ہے اور قرآن مجید کی روشنی میں اس کو واضح کیا ہے. اور کچھ سیکشن ہے، جیسے پہلا ہے کہ اللہ تعالی کا علم جو ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے.
کوئی بھی چیز اس دنیا میں ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو، وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے قرآن میں جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، جو پڑھ رہے ہو، جو عمل کر رہے ہو، اس وقت ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو اور آپ کے رب سے ذرہ بر بھی کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوتی ہے، زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی اس سے چھٹی ہوئی چیز ہے، اور نہ کوئی چھوٹی اور نہ کوئی بڑی، مگر وہ واضح کتاب میں درج ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف بیان کیا ہے کہ ہر ایک چیز اس دنیا میں جو بھی ایک انسان عمل کرتا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ ہر ایک چیز، اللہ کے علم میں ہر ایک چیز ہے، جو بھی وہ کچھ کر رہے ہیں، جو چھپا رہے ہیں، جو نہیں چھپا رہے ہیں، جو لوگوں کے سامنے آ کر رہے ہیں یا جو لوگوں سے چھپ کر رہے ہیں، یا جو چیز چھوٹی ہے یا کوئی بڑی ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے اس کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی چیز آنے والی ہے، جو بھی چیز ہو رہی ہے، وہ چیز لکھی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو اعمال وہ آگے بھیج چکے ہیں انہیں ہم لکھ رہے ہیں، اور ان کے آثار کو بھی ہم نے ہر شے کو واضح کتاب میں محفوظ رکھا ہے۔ مطلب جو بھی چیز ہو رہا ہے وہ سب لکھا جا رہا ہے، تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو چھوٹی ہوئی ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت غالب ہوتی ہے اور اسے قدرت کاملہ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، کیا وہ زمین پہ چلتے پھرتے نہیں دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہے جو ان سے پہلے تھے، جو قوم اللہ نے تباہ و برباد کر دیے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے۔ اور یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ کیا وہ لوگ زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ مطلب ہم جو امت، آج کی جو امت ہے، ان کی طاقت کی جو صلاحیت ہے وہ قوم عاد اور قوم سمود سے کم ہے، بہت کم ہے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ اسے کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں عاجز کر دے، بلا شبہ وہ خوب جاننے والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے۔ اور چوتھا مرتبہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ تو ان قرآنک ورسز سے جو الگ الگ مراتب میں نازل ہوئے، اس سے صحابہ کرام کے دلوں میں قضاء و قدر کی حقیقت کا صحیح مفہوم، کہ تقدیر کا، قضاء و قدر کی جو حقیقت ہے اس کا صحیح انڈرسٹینڈنگ اور اس پر پختہ عقیدہ بہت سے مفید، مطلب آپ کہہ سکتے بہت سے اچھے ریزلٹس پیدا کرنے کا سبب بنا، اور دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں حاصل ہوئی ان ورسز کے ذریعے سے، جو ورسز اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے علم میں ہر ایک چیز ہے، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جو اللہ کے علم کے بغیر ہے۔ تم قوموں کا حال دیکھ لو جو طاقتور بھی تھے تم سے، ان کا کیا حال ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کے پکڑ سے کچھ بھی خالی نہیں ہے، اور ہر چیز پر اللہ نگران ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی نگرانی سے خالی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا ریزلٹس ہیں۔ پہلا ہے یہ کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، سب سے پہلی بات، اور یہ تقدیر کی یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کو ایمان لانے کی طرف دعوت دی ہے، کہ تقدیر پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر کی اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد تقدیر پر ایمان لانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شرک سے نجات کا ذریعہ ہے۔ کیسے؟ کیونکہ مومن جب تقدیر پر ایمان لاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہر کچھ جو بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے، اچھا اور برا، یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کے نگرانی میں ہر کچھ ہے۔ ہمیں اگر کوئی مصیبت آتی ہے
تو اس کا بھی علم اللہ کو ہے ہر کچھ. تو مومن یہ عقیدہ ہے کہ نفع اور نقصان پہنچانے والا، ایک انسان کو نفع پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا، عزت ملے گا یا ذلت ملنے والا، ایک انسان کو کا عروج ہوگا یا اس کا زوال ہوگا، یہ سب اگر کوئی ہے کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ ہے. تو جب ایک انسان کے دل میں یہ عقیدہ بیٹھ جائے کہ میرا کوئی نقصان تب تک نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک رب نہ چاہے، اور اللہ ہی ہے جو عزت دیتا ہے اور ذلت دیتا ہے، تو پھر ایک انسان کسی دوسرے جگہ پر عزت اور ذلت تلاش کرنے کے لیے نہیں جائے گا، یا کہیں اس کو نقصان پہنچ جائے گا تو وہ کسی مورت کے سامنے، کسی قبر کے سامنے، کسی پتھر کے سامنے نہیں جھکے گا، کیونکہ اس کو عقیدہ یہ رہے گا کہ ہر کچھ اللہ رب العزت کے ہاں. تو عزت کی تلاش بھی وہ اللہ سے کرے گا، ذلت سے نکلنے کے لیے بھی اللہ سے دعا کرے گا، غریبی میں بھی اللہ سے دعا کرے گا، اور امیری میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا. جب اس کو عروج ملے گا تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور جب اس کا زوال ہوگا تو بھی اللہ کے سامنے ہی ہاتھ پھیلائے گا. جب اس کے اوپر کوئی مصیبت ٹوٹے گی تو اس کا راستہ بھی وہ اللہ سے مانگے گا. یہ عقیدہ، جب قضا اور قدر کا عقیدہ ہو، انسان تقدیر پر ایمان لاتا ہے، اچھے اور برے پر، تو وہ پھر شرک سے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. اگلا پوائنٹ ہے کہ قضا اور قدر پر ایمان دلوں میں یہ یقین پیدا کرتا ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جیسا اللہ کہا ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، اور موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں، اور مقرر وقت پر ہے. اور اللہ نے ہر ایک انسان کا، ہر ایک جانور کا، ہر ایک لیونگ بینگ کا وقت مقرر کر دیا ہے کہ اس وقت اس کی موت ہوگی، اور اس کا علم صرف اللہ کو ہے. کوئی انسان کسی کی موت کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے، یا کسی کو زندگی نہیں بخش سکتا ہے. تو جب یہ عقیدہ ایک انسان کے دل میں بیٹھتا ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ پھر کیا ہو جاتا ہے کہ تو مومن پھر دشمن کے مقابلے میں بزدلی نہیں دکھاتا ہے. یہ نہیں دکھاتا ہے کہ اگر میں اپنے دشمن سے لڑوں گا تو میں مارا جاؤں گا. نہیں، اس کو معلوم ہے کہ اگر میری موت ہے تو میں اگر جنگ میں بھی نہیں جاؤں گا تو میں گھر پہ بھی بیٹھا رہوں گا، تو ایسے واقعات ہو سکتے، میرے گھر پہ بھی مجھے موت آ پکڑے گی. میں موت سے بھاگ نہیں سکتا ہوں، اللہ نے اگر لکھ دیا ہے تو اس کے اندر سے بزدلی ختم ہوگی. اور آج دیکھ لیجئے، ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں امت کا حال بیان کیا گیا کہ امت، ایک وقت آئے گا امت کے اوپر کہ اس پر قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے پہ، جیسے کھانے پہ بھوکے ٹوٹتے ہیں. تو سبب جب معلوم کیا گیا، مفہوم ہے، تو امت کے اندر تعداد کی کمی نہیں ہوگی. سبب یہ نہیں ہوگا کہ تعداد کم ہے، سبب یہ نہیں ہوگا کہ ٹیکنالوجی میں کم ہوگی، سبب یہ نہیں ہوگا کہ ان کے اندر لیڈرز کی کمی ہوگی، سبب یہ سب نہیں ہوگا. سبب یہ ہوگا کہ ان کے اندر وہن کی بیماری ہے. تو وہن کی بیماری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا سے محبت اور موت سے کراہیت. انسان موت سے ڈرے گا، خوف کھائے گا. تو یہ موت کا خوف انسان کو بزدل بنائے گا. بزدل بنائے گا تو وہ اللہ کے راہ میں لڑنا چھوڑ دے گا، اللہ کے راہ میں لڑنا چھوڑ دے گا. تو ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ، اس کا مفہوم ہے کہ جب تم لوگ بیل کی پونچھ کو پکڑ کے ایگریکلچر میں، سودی کاروبار میں اپنے آپ کو مشغول کر لو گے اور اللہ کے راہ میں جہاد کو ترک کر دو گے، تو اللہ تم پر ایسے لوگوں کو، ظالم کو مسلط کر دے گا. تو آج جو حال ہے وہ کنیکٹ ہے اس چیز سے کہ انسان موت سے خوف کھاتا ہے اس بنیاد پر کہ اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے راہ میں لڑے گا تو مارا جائے گا. وہن کی بیماری ہے، دنیا چھوٹ جائے گی. تو اس بنیاد پر پھر کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں مشغول کرتا ہے، اور جب دنیا میں مشغول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جو اس پر ظلم کریں گے. تو آج ہمارا حال آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جب ایک انسان کا قضا اور قدر پر ایمان آتا ہے تو اس کے دل میں موت کا خوف چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ موت یقینی ہے، موت سے بچنا یہ ممکن، ایسا نہیں کہ کوئی انسان موت سے بچ سکتا ہے، کبھی نہیں بچ سکتا ہے. موت یقینی ہے، اپنے مقرر وقت پر آئے گی، چاہے ہم اس کے لیے کوشش کریں نہیں کریں، چاہے ہم میدان میں جائیں یا نہیں جائیں، گھر میں بیٹھے یا نہیں بیٹھے، ہم اپنے عالیشان بنگلے میں بیٹھے رہیں، اپنے صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہوں، 100 باڈی گارڈ کے بیچ میں کیوں نہ ہوں، اگر موت کا وقت ہے تو ہے. تو یہ جب عقیدہ اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے تو اس کے دل سے بزدلی نکل جاتی ہے، اور وہ پھر بہادری سے پیش قدمی کرتا ہے. اور یہ وجہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، ان کی تربیت جب اس انداز میں ہوئی کہ قضا اور قدر پر ان کا اتنا کامل یقین تھا کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ غزوات اٹھا کے پڑھیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پڑھیں اور اس کے بعد صحابہ کرام جو جنگیں لڑی ہیں، تو آپ دیکھیں خالد بن ولید 1000 کا لشکر ہے، 2-3 ہزار کا ہے، لاکھوں میں گھس گئے. کون سی چیز تھی جو ان کو موٹیویٹ کر رہی تھی؟ مسلمانوں کے ہر لشکر کو آپ مشرکین اور کفار کے لشکر سے کمپیئر کریں گے تو ہمیشہ کم پائیں گے. کون سی چیز تھی جو موٹیویٹ کرتی تھی؟ وہ تھی اللہ پر کامل یقین کہ موت ہوگی تو اللہ دے دے گا. یہ دشمن کے ہاتھ میں موت نہیں ہے، یہ تو ذریعہ ہو سکتے ہیں، پر موت اللہ کے ہاتھ میں. تو اسی لیے خالد بن ولید کود جاتے تھے اکیلے میدان میں، دشمن کی فوج کے بیچ میں، ہزاروں کے بیچ میں اکیلے تنہا چلے گئے، کیونکہ معلوم تھا. صحابہ کرام کا آپ جب دیکھیں تو یہ تربیت جو آپ دیکھ رہے ہیں، صحابہ کا جو کارنامہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی تربیت یہاں پر ہو رہی ہے ابھی، کہ ان کے دلوں میں قضا اور قدر کا ایمان مضبوط ہے کہ موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ مشکل حالات پر، جب اس کے اوپر تکلیف آتی ہے، اس کو ستایا جاتا ہے، تو اس پر صبر کرتا ہے اور یہ امید لگاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ سے اجر کی امید لگاتا ہے. اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تربیت کا یہ بات کیسے بنی کہ تحریک اسلامی کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے لوگ پھول کا سیج سجا کے رکھیں گے. ارے بھائی آئے ہیں مسلمان حکومت کرنے کے لیے، ارے مسلمان آئے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، لیجئے پھولوں کے سیج پہ آئیے بیٹھیے، یہ میں اپنا دربار چھوڑ کے ہٹ جاتا ہوں، یہ میرا کرسی ہے، آپ بیٹھیے اور اللہ کا دین نافذ کر دیجئے. بالکل بالکل ہم تو آپ کے وہ بیٹھیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے. ڈے فرسٹ سے لے کر ڈے آف ججمنٹ تک ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ ہر دور میں ایمان والوں نے طاقت کے بل پر لڑ کر طاغوتوں کو، کفاروں کو ختم کیا اور اس کے بعد اللہ کا دین نافذ کیا. ایک کشمکش رہی ہے، ایک لڑائی رہی ہے، ایک جد و جہد رہی ہے. اور اس کے لیے کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب آپ کی تعداد کم ہے مکہ میں، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیا کیا جا رہا ہے؟ گرم ریت پر لٹا دیا جا رہا ہے. حضرت خباب کو ان کے پیٹھ کو جلا دیا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اجڑی ڈال دی جا رہی ہے. تو جب مشکل حالات آئیں گے تو یہ یقین رکھنا کہ اللہ اس کا بدلہ دے گا. اس سے صبر کا مادہ پیدا ہو رہا ہے، اور تحریک اسلامی میں صبر بہت ضروری ہے. کہ آپ کے اوپر 2 مصیبت آئی اور آپ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے، ایسے تحریک نہیں چلتی ہے. تو اس جماعت کو، جو جماعت پوری دنیا پر اسلام کا دین نافذ کرنے والی تھی، جو جماعت عرب سے نکل کر پورے عجم پر اسلامی علم کو لہرانے والی تھی، اس جماعت کو صبر کے اعلیٰ پیک پر ہونا تھا. تو ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ دیکھو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تم پر جو مصیبت آ رہی ہے، اگر تم صبر کرو گے تو اللہ آخرت میں اس کا اچھا بدلہ دے گا. ایک پوائنٹ یہ رہا. اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ انسان کے سکون دل کے لیے، دل کا سکون، دل میں اطمینان، جو غم ہو جاتا ہے انسان کے اوپر طاری فکر میں، اس سے نجات. یہ کیا ہے کہ جب انسان تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے فروٹس ہے یہ، کہ ایک انسان جب اگر یہ ایمان رکھ لے کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ میرا برا نہیں چاہتا ہے، تو پھر وہ بہت زیادہ الجھے گا نہیں، بہت زیادہ پریشان نہیں ہوگا، بہت زیادہ فکر نہیں کرے گا، بہت زیادہ غم نہیں ہوگا. جو چیز گزر گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے گزرا ہے، اس پہ راضی ہیں. ٹھیک ہے، اگلی بار پھر سے کوشش کریں گے اچھا کرنے کی. پھر خراب ہو گیا، کوئی بات نہیں، یہ قسمت میں لکھا تھا، پہلے نہیں بولنا، بعد میں، کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ قسمت میں کیا. اس پہ بھی انشاءاللہ بھی ڈسکس کریں گے، ایک جو فالس آرگیومنٹ لوگوں کی طرف سے دی جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کا سکون دل کے اطمینان، اور پھر غم سے، فکر سے ایک انسان نجات پاتا ہے جب وہ تقدیر پر ایمان لاتا ہے. اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اس غم سے، فکر و غم سے دور ہو جائے اور قلب کا سکون سب حاصل کرنا چاہتا ہے. اور صحابہ کرام کو یہ جو چیز تھی نا، دل کا سکون
اور اطمینان اس درجے حاصل تھی کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنا مشکل حالات آیا ہے پھر بھی دل سکون میں، دل بے چین نہیں ہے، دل سکون میں. اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا تقدیر پر اس درجے ایمان تھا. پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان قناعت، کم چیزوں میں گزارا، کم چیزوں میں سیٹسفیکشن، انسان کا اپنا عزت نفس، سیلف رسپیکٹ، اور پھر غیروں کی جو غلامی ہے اس سے بھی نجات ملتا ہے. کس سے؟ اسی عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے سے. اس کے یہ فروٹس ہیں، یہ جتنے بھی میں ابھی ڈسکس کر رہے پوائنٹس، یہ سارے فروٹس ہیں. ایک آدمی جب تقدیر پر ایمان لاتا ہے اور وہ یہ اس بات پر پکا ایمان لاتا ہے، تو یہ بات انسان بخوبی جانتا ہے کہ اس کا روزی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ رزاق ہے. تو وہ حرام چیزوں سے پھر بچتا ہے، حرام کمائی سے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا رزق اس کو مل کے رہے گا. وہ حلال طریقے کی پھر کوشش کرتا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اسے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنی روزی پوری کیے بغیر اس دنیا سے نہیں جا سکتا ہے. جتنا روزی اس کے میں لکھا ہوا وہ مل کے رہے. اور اگر پوری دنیا بھی مل کر اس کو کوئی چیز دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے، اگر پوری دنیا بھی مل کر اس سے کوئی چیز چھیننا چاہے اور اللہ نہ چاہے، تو ممکن نہیں ہے. اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے اس کے تقدیر میں لکھ دیا ہے. تو انسان کیا ہوگا پھر؟ حرام چیزوں سے پھر وہ قناعت پسند ہو جائے گا، غیروں کی غلامی سے بچے گا. اور اسی طرح مومن کے اندر قناعت پیدا ہوتی ہے. وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا جس سے اس کا سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ ختم ہو، اور وہ ہر چیز کے حاصل کے لیے، جو بھی چیز کو حصول کرنا چاہے گا، اس کے لیے وہ حرام طریقہ نہیں چنے گا بلکہ خوبصورت انداز اختیار کرے گا. دنیا کی تڑپ اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگی. دنیا کمانا ہے، دنیا کی لالچ، دوسروں کی غلامی وہ برداشت نہیں کرے گا. کسی اور کے پاس مال ہے، کسی اور کے پاس دولت ہے، تو لالچی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. اس کو معلوم ہے کہ اس کو دیکھ کے فائدہ ہی کیا ہے، ملنا تو اتنا ہی جتنا اللہ چاہے گا. اللہ نے اس کو بھی دیا کیونکہ اس کے قسمت میں اتنا تھا. بلکہ وہ اپنی خواہشوں کو، اپنی چاہتوں کا مرکز اللہ کو بنائے گا. یہ ایک انسان کے اندر، اس سے کیا ہوگا کہ اسپریچول جو ڈیزیز ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہوں گے انسان کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی ہے، وہ ایمان کا جو 6 ارکان ہیں اتنے تک محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ ابھی ہم جب اگلا پارٹ ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ایک جو غلط کانسیپٹ ہے کہ انسان اپنی تقدیر خود لکھتا ہے، یہ غلط بات ہے. انسان اپنی تقدیر خود نہیں لکھتا ہے. ہمارے دیکھیں گے موٹیویشنل اسپیکرز جو ہوتے ہیں، یہ رواج ہو گیا ہے کہ کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ انسان اپنی تقدیر کیا ہے وہ خود لکھتا ہے. یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. پھر ایک اور آیت ہے کہ جب سب تقدیر میں لکھا ہی ہوا ہے تو محنت کیوں کریں. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، یہ بھی ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے جو بھی غلط آرگومنٹ ہے. جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب کچھ تقدیر میں ہے، ایک انسان اس دنیا میں نہیں جا پائے گا اپنی پوری روزی لیے بغیر، تو جب سب تقدیر میں ہے تو محنت کیوں کرے. کوئی آدمی حاصل کچھ نہیں کیا، ٹاپ نہیں کرا، محنت نہیں کرے گا، بولے تم کما کیوں نہیں رہے ہو، تو یہ تو تقدیر ہی میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نہیں کمائیں. اس طرح کے آرگومنٹس آپ آئے دن سننے کو دیکھتے ہیں. تو اس کو آپ سمجھیے کہ تقدیر میں لکھا ہوا کیا ملے گا، اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بندہ اس کے حصول کے لیے، جو چیز لکھا ہوا اس کے لیے کیا کیا محنت کرے گا اور کیا کیا محنت کرنی ہے، کتنی دعائیں کرے گا یہ بندہ، کون کون سے راستے اختیار کرے گا، کتنا وقت دے گا. یہ سب کچھ لکھا ہوا تقدیر میں کہ جو چیز اس کو ملے گی اس کے لیے بندہ کا محنت کیا ہوگا، بندہ کی دعا کیا ہوگی، سب کچھ ہوگا. اور ہم ہیومن بینگ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ اللہ نے کیا لکھا ہے. اور ہم یہ علم حاصل کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے کیا لکھا. ہماری یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، ہم محدود ہیں، ہمارا ذہن محدود ہے، ہم یہ کبھی اس بات پر پہنچ ہی نہیں سکتے اللہ نے کیا لکھا ہے. تو جب آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے کیا لکھا ہے، اور آپ کبھی اس بات تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ نے کیا لکھا ہے، تو پھر نارمل طریقے سے کام کیجئے.
جو اللہ نے راستہ بتا دیا جس چیز کو پانے کا، رزلٹ اگر آ گیا، رزلٹ آنے کے بعد آپ کے علم میں ہوگا کہ اچھا اللہ نے میرے تقدیر میں یہ لکھا تھا، اب اس پر میں اب میں اس پر صبر کرتا ہوں، جو بھی لکھا تھا اللہ کی مرضی، میں اس پر راضی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی پلاننگ ہے، اسٹیٹ پالیسیز جو تیار کی جا رہی ہے، گورننگ اسٹیٹ کو گورن کرنے کے جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ تو پلاننگ ہے نا، پلان کر رہے ہیں۔ یہ بھی کر کے بیٹھتے کہ اللہ نے جو لکھا ہو جاتا، نہیں، پلان کر رہے ہیں۔ رزلٹ کیا ہوگا یہ اللہ کے ذمے ہے۔ جب رزلٹ آ جائے گا تب ہم بولیں گے اچھا رزلٹ یہ تھا، اس کا مطلب میرے قسمت میں یہ تھا، اب میں ایمان لاتا ہوں اچھے برے تقدیر پر، جو بھی آئے گا وہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن آپ کو جب آپ اس قابل ہی نہیں ہے، قابل بھی ایک چھوٹا لفظ ہے، مطلب آپ اس دائرے میں آتے ہی نہیں ہے کہ آپ یہ جان سکے کہ اللہ نے کیا لکھا ہے۔ تو جب آپ جانتے ہی نہیں کیا لکھا ہے تو پھر آپ آرام سے محنت کیجئے، بس جو حلال طریقہ ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ دیکھ لیں، جب ہم جان ہی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ کے علم میں کیا ہے، ہماری وہ صلاحیت حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علم کو جان سکیں، تو ہم وہ کام کریں جس کا اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں جو مکلف بنایا وہ کیا بنایا کہ ہم کام کریں، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں، اور تقدیر پر ایمان لانا کیا ہے وہ ضروری ہے۔ اب جیسے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو ایک انسان یہ نماز چھوڑ دے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں جنت میں جائیں گے جہنت میں جائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ جنت میں جانے کے یہ راستے، اس کو پکڑ لو، جہنم سے بچنے کے یہ راستے، اس کو چھوڑ دو، حلال کا یہ طریقہ اس کو اختیار کر لو، حرام سے بچنا ہے اس کو چھوڑ دو۔ ایمان ہم لاتے ہیں کہ ہے، رزلٹ جو ہے وہ تقدیر جو بھی ہوگی، اچھی اور بری تقدیر، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن یہ آرگومنٹ دے کر بیٹھ جانا یہ صحیح آرگومنٹ نہیں ہے، یہ فالس آرگومنٹ ہے، کیونکہ ہم اس کے دائرے میں آتے ہی نہیں ہیں، اور جب اس کے دائرے میں آتے ہی نہیں تو پھر وہاں پر بات ہی نہیں ہوگی۔ تو ہوپ کہ یہ چیز کلیئر ہوئی ہو۔ اب اگلا جو پارٹ ہے وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف ایمان کے 6 پارٹ تک نہیں محدود کیا ہے کہ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دنوں پر ایمان، اچھے برے تقدیر پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، ان کی کتابوں پر نہیں، بلکہ انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے، اور انسان اور کائنات کے بیچ میں رشتہ کیا ہے، اور زندگی کیا ہے، لائف کیا ہے، اور ان تینوں کا آپس میں ریلیشن کیا ہے، اس کا صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح آئیڈیالوجی کیا ہے، کیسے صحیح کیا جائے، اس کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے بتایا۔ اور ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق زندگی کیسے گزارے، مقصد حیات کیا ہے، انسان کے پیدا کرنے کی حقیقت کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، کیسے اللہ کی بندگی کرے، اور کیسے اپنے آپ کو بے بنیاد باتوں سے، خرافات سے محفوظ رکھ سکے، انسان کے پیدا ہونے کی حقیقت کیا ہے، پرپس کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں جس کا جواب بھی، جس کے ذریعے بھی انسان کی تربیت ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑا سوال ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ افلاطون کو اٹھا لے، ایرسٹوٹل کو اٹھا لے، جتنے بڑے بڑے فلاسفرز ہیں ان کو اٹھا لے، بدھا کو اٹھا لے، اور ان کے فلسفی کو پڑھے تو ان سب کا جو محور ہے، جس بات پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ وجود کیا ہے، لائف کیا ہے، حق کیا ہے، واٹ از ٹروتھ، واٹ از علم، نالج کیا ہے، بس اسی پہ بحث ہے۔ پوری فلسفی جو بات کر رہی ہے وہ وجود پہ بات کر رہی ہے، واٹ از لائف۔ پورا سائنس جو بات کر رہا ہے وہ واٹ از علم، واٹ از نالج، اس پہ بات کر رہا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، سارے فلاسفرز کو اٹھا کے دیکھ لیں، سارے سائنٹسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، سب اسی بات کی طرف ہیں۔ سارا جو ریسرچ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، آخر ہمارا وجود کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، کون سا پارٹ ہے، پہلے ڈسکوری ہوا ایٹم کا، پھر ایٹم کے بعد الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کا ڈسکور ہوا، پھر نیوکلیس ہے،
न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारे ज़र्रात पाए गए हैं, फिर क्वार्क्स है, मतलब चलता जा रहा है, उस पर रिसर्च चलता जा रहा है कि कौन सा पार्टिकल है जो हमारा बिगिनिंग पार्टिकल है, जिसके जरिए हम पैदा हुए, ताकि हम उसको समझ कर ये समझ सके कि हम इंसान कौन है, कौन सी चीज इंसान को इंसान बनाती है, और हमारा वजूद क्या है, हम कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, क्या मर गए तो सब खत्म हो जाएगा, ये यूनिवर्स क्या है। अभी हम इस यूनिवर्स से बाहर नहीं निकल पाए। मतलब अपना जो है अर्थ है, गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम है, फिर गैलेक्सी है, मिल्की वे है, फिर यूनिवर्स है। तो ये सवाल है जिस पे आज पूरी दुनिया मेहनत कर रही है, जितने बड़े बड़े फिलोसफर्स है इसी पे मेहनत। अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी बातें, आप देखें कि लिबरलिज्म का जो फलसफा है या सेकुलरिज्म का फलसफा, ये सब फलसफा, या जो स्ट्रक्चरलिज्म का जो फलसफा है, या पॉजिटिविज्म का फलसफा है, पोस्ट पॉजिटिविज्म है, जितने भी इज्म्स हैं, उन सबको जब आप पढ़िएगा देखिएगा तो आपको एक बात पता चलेगा कि वो इंसान के ताल्लुक से ही बात हो रही है। इंसान का सोसाइटी के साथ क्या रिश्ता है, इंसान का यूनिवर्स के साथ क्या रिश्ता है, इंसान का इंसान के साथ क्या रिश्ता है। कुरान ने इंसान को अपने रब अल्लाह की मार्फत और फिर क़यामत के दिन की मार्फत के बाद उसे अपने आप की मार्फत अता की है कि तुम कौन हो, इंसान कौन है। और ये बहुत फितरी सवाल है कि इंसान कैसे वजूद में आए। आज देखें जो पूरा बायोलॉजी का आज नया एथिज्म का जो पूरा बेस बना हुआ है, डार्विनिज्म, वो इसी बात पे तो है कि इंसान क्या है, इंसान कहाँ से आया है, और पूरी थ्योरीज पे चल रही है कि इंसान कैसे वजूद में आया, और इवोल्यूशन की पूरी थ्योरी है, पूरी बहस उसी पे चल रही है। अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, उसी चीज को अलग नुक्ते नजर से पेश करते जा रहे हैं, पूरा बहस है। पीएचडी थेसिस लिखी जा रही है, रिसर्च हो रहे, बिलियंस डॉलर खर्च किए जा रहे हैं कि इंसान के वजूद को समझा जा सके। तो अल्लाह ने इंसान को यहाँ छोड़ा नहीं है, बल्कि उसकी मार्फत भी करवाई कि तुम कौन हो, इंसान कैसे वजूद में आ गया, उसका अंजाम क्या होगा, इंसान की हकीकत क्या है, इंसान का अंजाम क्या होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, और हर इंसान के दिल में ये सवालात पैदा होते हैं, और उन सवाल के जवाब के लिए बड़ा बेचैन होता है हर इंसान। कुरान ने सहाबा इकराम के लिए ये वाजे किया कि नस्ल इंसानी, इंसान की जो पूरी नस्ल है, ये कैसे शुरू हुई है, उसकी हकीकत क्या है, उसकी असल अनासिर क्या है, और इंसान को क्यों पैदा किया गया, वजह क्या है, इंसानी जिंदगी का मकसद क्या है, मकसद हयात, और फिर मरने के बाद भी क्या होना है, मरने के बाद का अंजाम क्या होगा। ये सवाल पे सहाबा इकराम की तरबियत फरमाई है इंसान इस्लाम ने। सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए और फिर वही कुरानी उसलूब से इंसान की हकीकत मालूम की कि सबसे पहले इंसान की जो तख्लीक हुई है वो पानी और मिट्टी के मिल के हुई है, और फिर उसकी औलाद को और उस नस्ल को फिर पानी के साथ वजूद में आया है। और इंसान को अपने रब के यहाँ क्या मकाम हासिल है, अल्लाह ने किस तरह इंसान को मसजूद मलाइक के वो फरिश्ते उसको सजदा किए, और फिर जितने भी मखलूकात हैं, अब हमें इल्म नहीं है कि कितने मखलूकात हैं, इस दुनिया है, इस दुनिया के बाद भी है 7 दुनिया है, 7 आसमान है, तो उनमें भी अलग अलग मखलूकात है। अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि कितने मखलूकात है। तमाम मखलूकात पर फजीलत दी है इंसान को बरतरी दी है, इंसान इनके ऊपर फजीलत रखता है। और फिर ये सब कुछ वाजे किया ताकि इंसान खुद को दो एक्सट्रीम के बीच में, या दो आप कह सकते हैं पॉइंट के बीच में अपने आप को रखे। वो क्या है, अदना और आला महसूस करें, और अल्लाह के यहां अपनी शर्फ, अपना मकाम और मर्तबा की वजह से खुद को, अपने आप को बावकार समझे कि हम एक बावकार कौम है, और अपनी तख्लीक, उसको जिस अंदाज में पैदा किया गया है, जैसे पैदा किया गया, उसको सामने रख के हमेशा उस पर सोचे, पढ़े नहीं उससे, और उससे इंसान खुदा ना बन बैठे।
بلکہ اپنے خالق کی عظمت کا اعتراف کرے کہ جس نے اس کو بنایا ہے اور جس نے اسے اس کے اصل سے پیدا کر کے اس کی اصل کیا ہے اور پھر اس کو حسین جمیل ایک ایسی شکل و صورت عطا کی ہے اور ایک ایسا بلند مقام عطا کیا ہے. جب انسان یہ سمجھے گا کہ وہ کیسے پیدا ہوا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے اوپر فخر نہیں کرے گا, غرور تکبر پیدا نہ کرے. اور جب اس کو پتا چلے گا کہ اس کا خالق نے اس کو پیدا کیا ہے اور کس انداز میں پیدا کیا ہے, تو پھر وہ اپنے خالق کو چھوڑ کر کسی اور کی غلامی, کسی اور کی بندگی اختیار نہیں کرے. اگر اللہ تعالیٰ اس رہنمائی کہ انسان کون ہے, انسان کہاں سے آیا, انسان کہاں جائے گا, اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ اگر انسان کے سامنے رہنمائی نہیں کرتا اور چھوڑ دیتا, تو بہت سے لوگ آج انسان کی حقیقت سے ناواقف رہتے, مطلب خود کو نہیں پہچان پاتے. وہ سب کچھ تو جانتے کہ میٹل کون ہے, نان میٹل کون ہے, اس کے بعد ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کون سے ہیں, نان ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کون سے ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہ پتھر کے اوپر ایسی ریسرچز موجود ہے کہ اس کی ایک ایک چیز کو بتا دے گا, لیکن وہ خود سے ناواقف رہتا اور اس کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. آج دیکھ لیجیے, آج بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں اسی مشکل میں گھرے ہوئے ہیں, اسی مشکل میں آج گھرے ہوئے ہیں. وہ اسی تعارف کو نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ انہوں نے اللہ کو نہیں مانا ہے. انہوں نے اپنے مخصوص نظریات کی وجہ سے, اپنے نظریہ کی وجہ سے اپنے آپ پر زیادہ انحصار کیا, جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ غرور اور تکبر ان کے اندر پیدا ہو گیا. ایسے گر گئے کہ غرور و تکبر ایسا پیدا ہو گیا کہ خالق کا انکار کر دیا کہ اللہ ہی کچھ نہیں ہے, جو ہے ہم ہی ہیں, خدا بن بیٹھے خود کے. اور کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا اپنے مقام سے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو, اپنے سے نیچے لوگوں کو پوجنا شروع کر دیا. کوئی جانور کو پوج رہا, کوئی پتھر کو پوج رہا, کوئی سانپ بچھو کو پوج رہا, کوئی زمین کو پوج رہا, کوئی سورج اور چاند کو پوج رہا, جبکہ ان تمام میں انسان سب سے افضل ہے. تو صحیح تعارف نہیں حاصل کرنے کی وجہ سے یا تو انسان خود خدا بن گیا, خدا کا انکار کر دیا کہ ایسا کچھ ہی نہیں ہے, جو ہے سو جو ہے, اور یا تو انسان اتنا گر گیا ہے کہ جن پر ان کو فضیلت ملی تھی ان کے سامنے وہ سجدہ کرنے لگا اور ان کو اپنا خدا سمجھنے لگا. اور انسان کا اپنے اوپر غور و فکر کرنا یہ تربیت کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے. جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے. کبھی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ خود کو اس کائنات کا سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم ترین ہستی سمجھنے لگتا ہے اور فقر اور غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے بلند و بانگ دعوے کرنے لگتا ہے, جیسے کہ قوم عاد نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ قوم عاد کا فرماتا ہے, قوم عاد کے تعلق سے فرماتا ہے کہ پھر جو عاد تھے انہوں نے زمین پر ناحق تکبر کیا اور بولے قوت میں ہم سے زیادہ سخت کون ہے. جب انسان اپنی حقیقت بھول جاتا ہے اور تکبر کرنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ قوم عاد کی مثال اللہ دے رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے بولے کہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے, کون سخت ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے, جو اپنے آپ کو اتنا پاورفل سمجھ رہے ہیں, وہ بھی تو پیدا ہوئے ہیں, اللہ نے ان کو پیدا کیا, کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت نہیں ہے؟ اور وہ ہماری آیت کا انکار کرتے, ہمارے سائنس کا انکار کرتے. پھر فرعون ہے, فرعون جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, اپنی حقیقت کو, انسانی حقیقت کو بھول کر خود خدا بن بیٹھا. تو کچھ لوگوں نے تو خدا کی نعمت کا انکار کر دیا, کچھ خدا خود بن بیٹھے. کبھی انسان خود کو اتنی بلندی پر لے جاتا ہے کہ وہ خود کو کسی کے سامنے کچھ نہیں سمجھتا ہے, بلکہ خود کو معبود بنا لیتا ہے, خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے. اور کبھی انسان صحیح تعارف انسانیت کا نہ ہونے کی وجہ سے اتنا نیچے گر جاتا ہے, اتنا انتہائی ذلت اور پستی میں گرا دیتا ہے کہ خود کو اس کائنات کا سب سے حقیر ترین سمجھنے لگتا ہے. تو
تو کبھی پتھر کے سامنے تو کبھی پیڑ کے سامنے سر جھکاتا ہے، کبھی دریا کے سامنے خدا اس کو بنا لیتا ہے، کبھی پہاڑ کو خدا سمجھ لیتا ہے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، کبھی حیوانات جانور، سور ہے تو چوہا ہے تو ہاتھی ہے تو بندر ہے، اس کے سامنے سر جھکانے لگتا ہے، اور کبھی یہ خیال کرتا ہے کہ سورج اور چاند کو سجدہ کیے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان تمام پر اس کو فضیلت دی ہے۔ تو دیکھیں انسان کا صحیح تعارف نہ ہونے کی وجہ سے انسان دو ایکسٹریم پر پہنچتا ہے، ایک تکبر کر کر خود کو خدا سمجھتا ہے، خود کو سب سے بلند بالا سمجھنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس پورے کائنات میں اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہی ہے جو ہے۔ اور یا تو انسان اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا لیتا ہے کہ اپنے سے حقیر چیزوں پر کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ قرآن نے بڑی واضح طور پر اور واضح انداز میں اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ انسان کی پیدائش جو ہے وہ دو طرح سے ہوئی ہے۔ اب جب انسان اپنے اس چیز کو سمجھے تو انسان پھر ان دو ایکسٹریم کے بیچ میں رہتا ہے۔ پہلا کیا ہے کہ انسان کو مٹی کے گارے سے بنایا گیا اور اس میں روح ڈالی گئی، مٹی کے گارے سے بنایا گیا اور اس میں کیا ڈالی گئی؟ روح ڈالی گئی، اور اس کے بعد اس کی نسل کو حقیر پانی کے ایک بوند سے، نطفے سے، جو ابھی تک یہ پروسیس جاری ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، تو جس چیز سے پیدا ہوتا ہے اس کے تعلق سے بات ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جس نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے پیدا کیا ہے، اس نے تخلیق انسانی کی ابتدا مٹی سے کی ہے، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی سے جو ہر نطفے سے چلائی، پھر اس کے پارٹس کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، پھر اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ تو قرآن مجید میں اس مفہوم کو واضح کرنے والی بے شمار آیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ قدر و منزلت، بہت عزت دی ہے، اور امت مسلمہ جو فرسٹ جنریشن ہے، جو پہلا دستہ ہے صحابہ کرام کا، ان کے دل اور دماغ پر یہ جو باتیں ہو رہی ہے بہت زیادہ اثر کر رہا ہے کہ قرآن نے انسان کو عزت دی ہے۔ کیسے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنانا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا بے شک میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو چنانچہ جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا دوں تو اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ تب تمام فرشتوں نے بیک وقت اکٹھے سجدے کیے سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، جنوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا اور اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ تو وہ روح جو انسان کے اندر داخل ہوئی ہے، قرآن مجید نے ان آیات نے واضح کیا ہے کہ وہ نہایت اعلیٰ مرتبہ اور عالی شان ہے۔ اور پھر اس کا استقبال کیسا ہوتا ہے کہ فرشتے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کی عظمت، اس کی شان کا اعلان کر رہا ہے فرشتوں کو سجدہ کرا کے۔ پھر اس کے اندر اس کا جسم متوازن، جو ایک دم بیلنس جسم ہے، آپ دیکھ لیں انسان کا جسم ایک دم بیلنسڈ ہے، اس کو حسین صورت بخشا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہیں صورت دی، تو تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائی ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل اور صورت سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے پھر تجھے درست کیا اور تجھے بیلنسڈ بنایا، اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ پھر اللہ نے انسان کو طاقت دی، انسان کو عقل دیا، انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور انسان کو بولنا سکھایا۔ اب دیکھیں کہ آج بھی ریسرچ چل رہی ہے کہ انسان کے بولنے کی صلاحیت کے اوپر، کہ ایک بچہ ہے چاہے وہ کچھ بھی نہ جانتا ہو، آپ اس کو اگر وہ انسان کا بچہ ہے اور مان لیجئے وہ کسی سیویلائز سوسائٹی میں رہتا ہے جو میٹروپولیٹن میں رہتی ہے، آپ اس بچے کو اٹھا کر ویسے انسانوں کے بیچ میں لے جائے جو جنگلوں میں رہتے ہیں، ان کو وہیں چھوڑ دیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ ان کی زبان سیکھ لیتا ہے۔ انسان جاہل ہوتا ہے لیکن ماں باپ کی زبان سیکھ لیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو۔ تو اس پہ ریسرچ چل رہی ہے کہ انسان کو یہ بولنے کی لنگوسٹک صلاحیت کہاں سے آئی ہے کہ وہ کہیں پہ بھی کوئی بھی زبان اڈاپٹ کر لیتا ہے۔
اس کے اندر یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ اس کا بیسک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسے بولنا سکھایا. اور جتنے بھی مخلوقات ہیں اس کے نسبت میں انسان کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ وہ دل کے جذبات کا بہت بہتر طریقے سے اظہار کر سکتا ہے. پھر اس کے اندر علم دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور جس کے ذریعے سے وہ ایک سے ایک نئے نئے ایجادات کرتا ہے. روز نئے نئے انوینشن ہوتے ہیں، ڈسکوریز ہوتی ہیں، روز نئے نئے ریسرچ ہوتے ہیں، اور وہ کائنات کے پورے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور پھر ترقی کر رہا ہے. تو یہ اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت اور طاقت دی. یہ انسان کا پازیٹیو پارٹس، مطلب اس کے اندر اس کو جو مقام ملا ہے. اور زمین کے جتنے بھی چیز ہیں، اور اللہ نے تمہیں ہر وہ چیز دی ہے جو تم نے اس سے مانگی ہے. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں گنو گے تو تم اس کو شمار نہ کر سکو گے. اتنی نعمت اللہ نے تمہیں دی، پوری دنیا تمہارے لیے. بے شک انسان بڑا ظالم، نہایت ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت افزائی کے لیے پوری سورج ہے، چاند ہے، ستارے کا یہ پورا جو نظام ہے یہ اس کے لیے دے دیا کہ دن رات بدلتا ہے، مختلف موسم آتے ہیں، اور جس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اس نے تمہارے لیے مسخر کیے دن اور رات، سورج اور چاند اور تمام تارے بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں. بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے البتہ کئی نشانیاں ہیں. تو ایک عقل مند اگر سوچے تو اس کے لیے کئی نشانی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتا اور اس نے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب تمہارے تابع کر دیا. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو غور و فکر کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے فائدے کے لیے سب کچھ کام کر رہے ہیں. دن ہو رہا ہے، رات ہو رہا ہے، برسات آ رہا ہے، گرمی آ رہا ہے، ہر ایک چیز. اور پھر انسان کو دوسرے مخلوقات پر اللہ تعالیٰ فضیلت دیتا ہے. اللہ فرما رہا بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، انہیں بحر و بر میں سواریاں دی ہیں، انہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں کھانے کے لیے، انہیں رزق دیا ہے، اور انہیں اپنی کثیر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا فضیلت دی. اور ہم کو نہیں پتا اللہ نے کتنی مخلوقات پیدا کی دنیا میں ہوں گے، یا ہو سکتا ہے اس جیسی اور دنیا ہو، وہاں پر دوسرے لوگ رہتے ہو، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جتنے بھی ہیں سب پر اللہ نے انسان کو فضیلت دی. اور پھر اس انسان پر سب سے بڑی جو مطلب ایک رحمت کا کام کیا ہے کہ اس میں انبیاء اور رسول بھیجے. انسان کی عزت افزائی کے بڑے بڑے مظاہرے میں سے سب سے بڑا ایک ہے کہ اس نے انبیاء اور رسول کی نسل کو اور رسول کو انسانوں کے لیے، انسانوں کے ہدایت کے لیے، انسان کیا ہے، اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، اللہ کون ہے، اس کا تعارف کرانے کے لیے مبعوث فرمایا. اور جنہوں نے نوع انسانی کو انسانی حیات، انسان کی زندگی کیا ہے اس کی تعلیم دی، اور پھر اس تعلیم پر عمل کرنے کی صورت میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دی کہ دیکھو اگر تم اس پر چلو گے تو دنیا میں تمہارے لیے، آخرت میں کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے. پھر اس کے بعد عظیم ترین نعمت اسلام، ایمان اور احسان کی نعمتیں دی، اور پھر اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں، پھر جب تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتا ہے کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، لہٰذا تم پر اور اس کے رسول امی نبی پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ اور اس کے تمام کلمات پر ایمان لاتا ہے، اور تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو پھر ہدایت کے لیے اللہ نے رسول کا سلسلہ جاری کیا. اور اسی عزت کا یہ جو انسان کی جو عزت ہوئی ہے، تکریم ہوئی ہے، اس کا ایک جو نمونہ ہے صحابہ کرام کو بڑی شدت سے احساس تھا، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو انسانوں کی اور جھوٹے خداؤں کی، طاغوت کی غلامی سے نجات دلا کر صرف ایک معبود حقیقی کی بندگی کا شرف بخشا ہے کہ انسان کو اللہ نے ایسا نہیں چھوڑ دیا کہ سب کے سامنے سر جھکا رہا ہے، بلکہ ایک حقیقی رب جو صحیح معنی میں رب ہے، جو حقیقت ہے، تمام جھوٹوں کے سامنے سے نکل کر اس سچے کی طرف آؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ کیا کہیں،
رسول کیا پیغام لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض پر ضلالت ثابت ہوئی. لہٰذا تم زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان سے محبت کا بھی پھر ذکر کیا ہے. اللہ انسان کی طرف سے عزت اور تکریم کی اعلیٰ ترین مظاہرے میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنی محبت اور چاہت پھر اللہ کیا کس چیز سے راضی ہوتا ہے اس کا اہل بنایا. اور قرآن میں اسے وہ تمام طریقے بتا دیے ہیں, وہ تمام راستے بتا دیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی محبت کا حقدار بن سکتا ہے. اور اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرنے اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے جو جو تعلیمات دی ہیں ان تمام تعلیمات پر ایک انسان مکمل اتباع کرے. اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول, اگر کوئی انسان رسول کی اتباع کرتا ہے تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس نے نیک عمل کیے, مرد ہو یا عورت ہو, جبکہ وہ مومن ہو, تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ہم انہیں ضرور ان کے اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے. تو اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ پاکیزہ جنت ہے. اور پھر انسان کی حفاظت اور نگرانی کے لیے اللہ نے اہتمام کیا کہ اللہ تم پر فرشتے نگران مقرر کیا ہے, اور انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بنایا اللہ نے کہ جان لو کوئی بھی جان ایسی نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو. اور اسی طرح قرآن نے انسان کی عزت اور تکریم کی بے شمار صورتوں کا تذکرہ کیا جس سے انسان کو عزت دی ہے, تاکہ پھر صحابہ کرام یہ سمجھ سکے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے, انسان کون ہے, انسان کا اصل تعارف کیا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا, ایک یہ سیکشن ہو گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور ان شروعاتی ورسز میں انسان کی عزت اور تکریم کی بے شمار صورت کا تذکرہ کیا ہے, اور جس کے ذریعے صحابہ کرام کی تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے تاکہ وہ ان دونوں کے بیچ میں رہیں کہ ان لوگوں سے جیسے نہ ہو جائے قوم عاد اور قوم سمود, ان کے ذریعے جنہوں نے وجود خدا کا ہی انکار کیا, یا یہ کہیں کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور خود کو سب سے بڑا سمجھا, فرعون جیسے کہ جس نے خود کو خدا مان لیا, یا ان لوگوں کا ایکسٹریم جنہوں نے ان چیزوں کو خدا بنا لیا جو ان سے بھی حقیر تھی, جو ان سے بھی نیچے, جن پر ان کو فضیلت دی گئی. تو یہ تربیت کا مرحلہ ہے اور جس میں تربیت ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ انسان کی حقیقت کس طرح سے اللہ واضح کر رہا ہے کہ انسان ہے کیا. جب تک انسان انسان کو نہیں سمجھے گا وہ پھر خالق کی بھی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکے گا. اسی لیے ہم دیکھیں گے جتنے بھی کرپشن ہوئے سوسائٹی میں یا عقیدے اور نظریات میں, اور آج بھی کرپشن ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سائنس اتنی ترقی کر رہے ہیں اور یہ بڑے بڑے ویسٹرن فلاسفرز ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, یہ سب کو جا کے آپ پڑھیں تو جس آخری پوائنٹ پر آپ پہنچیے گا ان کو پڑھنے کے بعد وہ یہی ہوگا کہ وہ انہی چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ انسان کون ہے, انسان کی بھلائی کے لیے کون سا نظام بہتر ہو سکتا ہے. تو کبھی ان کا ذہن لبرلزم دیتا ہے, تو کبھی سیکولرزم دیتا ہے, کبھی کمیونزم دیتا ہے کہ کون سا نظام جو ہے وہ انسان کے بھلائی کے لیے بہتر ہے. اور اسلام اپنا, اور سب کے سب گمراہ راستے ہیں سوائے اسلام, کیونکہ یہ تمام انسان ہیں. انسان کیا ہی سوچ سکتے ہیں. انسان کی بھلائی کا جو راستہ ہے, انسان کون ہے, وہ وہی بتا سکتا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا, اور وہ اللہ رب العزت ہے. تو پوری دنیا یہی محنت کر رہی ہے. میں آپ کو 2-4 نام میں نے آپ نے بتا دیا, آپ جائیں اور ان فلاسفرز کو پڑھیں, ان سائنٹسٹ کو پڑھیں, تو آپ دیکھیں بس اسی چیز پہ بحث ہو رہی ہے. وجود کیا ہے, علم کیا ہے, حق کیا ہے, پوری ڈیبیٹ اسی پہ ہے. اگر آپ اس کو ٹو دا پوائنٹ لا کے کنکلوڈنگ پوائنٹ پہ لے کے آئیں تو اسی چیز پہ بحث ہو رہی ہے. تو اللہ نے صحابہ کرام کی جماعت کو انسان کا صحیح تعارف کرایا, اور انشاءاللہ اب کل جو ہے اس پہ ہم آگے ڈسکس کریں گے آگے کہ آدم علیہ السلام اور شیطان کی جو کشمکش ہے اس کا صحابہ کے یہاں کیا تصور ہے, صحابہ اس کے تعلق سے کیا تصور رکھتے ہیں ان کے تعلق سے. اور اس کے بعد پھر انسان کی کمزوری سے واقف ہونا کہ نسل انسانی کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی, اس کے بارے میں. پھر صرف اللہ کی ہی غیر مشروط اطاعت کی جائے, اور یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے. انسان خطا کا پتلا ہے,
پھر تکبر کی کیا حقیقت ہے، اور کس طرح سے شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں کائنات کے تعلق سے صحابہ کرام کا کیا نظریہ ہے۔ تو اس پہ ہم انشاءاللہ اب کل بات کریں گے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔